شام ہوتے ہی آسمان میں جو سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ ہے اس کا نام زہرہ یا وینس ہے۔ یہ جو باہر سے جتنا چمکدار دکھائی دیتا ہے یہ اندر سے اتنا ہی خوفناک ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم زہرہ کی سیر کریں گے، وینس کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وینس میں اور ہماری نیلی زمین میں فرق کیا ہے۔ کیا ہم کبھی یہاں رہنے کا سوچ بھی سکتے ہیں؟ زہرہ، جس کا نام رومنس نے رکھا ہے، اس کا مطلب خوبصورتی کی دیوی ہے۔ وینس یا زہرہ ہمارے سولر سسٹم کا دوسرا پلینٹ ہے جو سورج سے قریب 108 ملین کلومیٹر دور ہے۔ یہاں پر سب سے زیادہ غور کرنے والی بات اس کی حرکت ہے۔ ہمارے سولر سسٹم کے تمام پلینٹس اپنی ایکسس پر اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں، اس وجہ سے سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن یہاں الٹا ہے، سورج مغرب سے نکلتا ہے اور مشرق میں غروب ہوتا ہے، کیونکہ یہ تمام پلینٹس کی نسبت الٹے ڈائریکشن میں گھومتا ہے، اور یہاں کی ایک دن ہماری زمین کے مقابلے میں 243 دنوں کے برابر ہے، یعنی وہاں کی ایک دن ہمارے یہاں 8 مہینے اور کچھ دن ہیں۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے سائنسدان مانتے تھے کہ وینس میں بھی ہماری زمین کی طرح پہاڑ، جنگل اور جانور رہتے ہوں گے۔ 1950 میں روس وینس کے بارے میں اسٹڈی کر رہا تھا۔ اس دوران روس 1961 سے 1983 تک ایک کے بعد ایک وینیرا اسپیس کرافٹ وینس کی طرف بھیجتا رہا۔ وینس کی زمین پر اسپیس کرافٹ لینڈ کرنا سب سے مشکل کاموں میں سے ایک کام تھا۔ وینس پر پہلے اسپیس کرافٹ 6 بھیجے گئے۔ روس نے بہت زیادہ مشین وینس کی طرف بھیجا، سب ناکام ہوئے۔ ان میں صرف وینیرا 3 وینس کی زمین پر لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ مشین زہرہ کی زمین پر پہنچ تو گیا، لیکن وہاں کی ایٹماسفیئر پریشر کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ روس کے سائنسدانوں نے ہمت نہیں ہاری اور 1975 میں وینیرا 9 کو لانچ کیا، جو کامیابی سے زہرہ کی زمین پر پہنچ گیا اور 55 منٹ تک ایکٹیو بھی رہا۔ اس دوران وینیرا 9 نے ہمیں کچھ امیجز بھی بھیجے۔ فرسٹ ٹائم ہم نے زہرہ کی امیجز دیکھی۔ یہ وہ پہلی امیجز ہیں جو زہرہ کی زمین سے بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد ایڈوانس لیول کی مشینری بنائے گئے اور وہاں پر بھیج دیا۔ 1985 میں وینیرا 13 اور 14 اس کی رنگین امیجز بھیجی۔ اس میں یہ جگہ جہنم سے کم نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ سائنسدانوں نے تصویر میں دیکھا تو یہاں کی زمین سے لاوا اگلتی ہے۔ وینس میں بہت زیادہ تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ ہماری زمین پر جو سب سے زیادہ خطرناک تیز ہوائیں یا طوفان آتا ہے، جس میں چیزیں ہوا میں اڑنے لگتی ہیں، اس طوفان کی رفتار 250 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے۔ وینس پر چلنے والی ہواؤں کی رفتار 360 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جو حد سے زیادہ خطرناک ہے۔ زہرہ ہماری سولر سسٹم کا سب سے زیادہ چمکدار دکھائی دینے والا ستارہ ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق آج سے کروڑوں سال پہلے زہرہ میں سمندر ہوا کرتا تھا، لیکن وہ سمندر کہاں غائب ہو گیا، یہ جاننے کے لیے ناسا نے 1989 میں ایک مشین بھیجا جس کا نام دا میکلین کرافٹ تھا۔ اس مشین کی مدد سے ہم نے پہلی بار بادلوں کے نیچے والا حصہ دیکھا۔ یہاں کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہاں تو چاروں طرف صرف لاوا ہی اگلتی ہے، اور پہلی بار ہم نے دیکھا کہ یہاں ماؤنٹ ایورسٹ سے بڑا پہاڑ بھی موجود ہے، اور ہمیں پتہ چلا کہ زہرہ کے باہر موٹے بادلوں کی وجہ سے جب سورج کی گرمی اندر پڑتی ہے تو وہ باہر نہ جا پاتی، جس کی وجہ سے کروڑوں سالوں تک گرمی وینس کے اندر جمع ہوتی رہی۔ اس کا درجہ حرارت اتنی زیادہ ہے کہ آج یہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے گرم ستارہ ہے۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہاں برف بھی موجود ہے، لیکن اس شکل میں نہیں جیسے ہم زمین پر دیکھتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس مشین کے ذریعے دیکھا کہ زہرہ کے پہاڑوں کے اوپر کچھ سفید چیزیں چمک رہی ہیں۔ اگر آپ زہرہ کے پہاڑوں کو دیکھیں گے تو یہ پہاڑ آپ کو بہت چمکیلی نظر آئیں گے۔ یہ چمکیلی اس لیے ہیں کیونکہ یہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کا یہی ماننا ہے کہ یہ برف ہے جو دانتوں کی طرح ان پہاڑوں میں جمی ہوئی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق زہرہ کے پاس بھی ایک چاند ہوا کرتا تھا جو کسی وجہ سے زہرہ سے ٹکرا گیا اور زہرہ کا نظام درہم برہم ہوا۔ یہ صرف سائنسدانوں کا اندازہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ آخر ہوا کیسے۔ وینس یا زہرہ سے ہمیں ایک سبق ضرور ملتی ہے۔ جس طرح ہم اپنی زمین پر خطرناک گیسز کا استعمال کر رہے ہیں، ایک دن ہماری زمین کی حالت زہرہ کی زمین جیسی ہو سکتی ہے۔ رات جب بہت گہری ہو جاتی ہے
تو یہ حسین سیار لوگوں کی توجہ حاصل کر کہتی ہیں دیکھو ایک میں ہوں اور ان سب سے حسین ہوں، لیکن ہم نے دیکھا کہ باہر سے یہ جتنا حسین ہے اندر سے اتنا ہی بھیانک۔ اگر دنیا میں جہنم کا ایک نظارہ دیکھنا ممکن ہوتا تو وہ وینس ہی ہوتا۔ اس کی زمین پر لاوا اگلتی، پھر بھی بات ہی، یہاں تو ہر وقت زلزلہ اور تیزاب کی بارش ہوتی ہے، وہ بارش بھی ایسے جیسے ساون کا مہینہ ہو۔ پھر بھی یہ سب جاننے کے باوجود اس حسین ستارے کو ہم نے زمین پر رہ کر چاہا، اور اب وینس کی زمین ہم سے کہہ رہی ہے تم کو میری تعارف کی ضرورت ہی کیا ہے، میں وہی ہوں جسے تم نے چاہا تھا کبھی۔